السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے شہادت حسین کے ٹاپک پر بیان کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے شہادت حسین ہمیں ماتم نہیں صبر سکھاتی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی 70 کا قافلہ کربلا میں موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مختصر سے قافلے میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان ظالم کوفیوں نے کون سا بتایا تھا کہ ہم جنگ کریں گے، بلکہ یہ بات کہہ کر عراق میں بلایا تھا کہ آپ آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو بدعات سٹارٹ ہو گئی ہیں، بدعاتوں نے سر اٹھایا ہے۔ جب آپ آئیں گے سنت دوبارہ رواج پا جائے گی، سنت کے مطابق لوگ دوبارہ زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ خواتین کو نہ لے کر جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے جاتے، علی اصغر کو اپنے ساتھ نہ لے کر جاتے، بلکہ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کی جماعت آپ کے ساتھ روانہ ہوتی۔ جب آپ نے کربلا کی سرزمین پہ قدم رکھا ہی تھا کہ شیمر اپنی فوجیں لے کر میدان میں کھڑا تھا۔ اسی جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے لگوائے اور عورتوں اور بچوں کو اندر رہنے کا ہی حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے قافلے کا جو 72 ان کے ساتھ تھے، سب کا پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات کے کنارے پر پہرے لگا دیے گئے جو کہ شیمر نے اپنے ہی فوجی کھڑے کیے تھے۔ اگر کوئی پانی پینے کی جانب بڑھتا تھا تو تیر چلا دیے جاتے تھے اور صحابی کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو کمزور نہیں دکھایا، یہاں تک کہ آپ کے بھائیوں کو، بھتیجوں کو اور بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، مگر زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، بلکہ کہتے رہتے تھے کہ اللہ میں تجھ پر راضی ہوں اور تیرے فیصلوں پر بھی صبر کرنے والا ہوں۔ جب علی اصغر شہید ہوئے تو خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرو، رونے کی آوازیں خیمے سے باہر نہ آئیں، تمہارے رونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لیں کہ حسین کمزور ہو گیا، لہٰذا صبر کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر لمحہ صبر کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہی دعوت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بار اپنی بہن سے ملاقات کی اور انہیں نصیحت کی کہ زینب، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ ویسے ہی صبر کر کے دکھانا جس طرح ہماری ماں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کی وفات پر صبر کر کے دکھایا تھا۔ آخری ملاقات کر کے میدان کربلا کی جانب بڑھے اور دشمنوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ امام علی نے تنہا زخمی حالت میں بھی دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ مشہور روایت کے مطابق جب شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کا معائنہ کیا گیا تو اس پر 70 سے زائد زخم تھے، یعنی 30 سے زائد نیزوں کے نشانات، 40 سے قریب تلواروں کے وار، کئی تیر اور دوسرے بھی زخم شامل تھے، مگر صبر، ہمت اور اللہ سے محبت صرف دل میں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ شکوہ کیا نہ ہی فریاد کی، بس آخری وقت میں فرمایا، اے اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر بھی راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، مگر آج بھی کربلا کا میدان پکار کر کہہ رہا ہے کہ باطل کے سامنے جھکا نہیں جاتا، صبر اور حوصلے کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا پیغام دیا، ماتم کرنے کا نہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اعزاز والی بات ہے، شہید پر ماتم نہیں کیے جاتے۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کی شہادت پر ماتم کر کے نہیں بلکہ صبر کر کر دکھایا ہے۔
جب ماتم اہل بیت نے نہیں کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، اہل مدینہ نے ماتم نہیں کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شہادت پر ماتم نہیں کیا، تو اے مسلمانوں تم کیوں ماتم کرتے ہو؟ حسینی بنو، اپنے اندر صبر والے مادہ پیدا کرو، اسلام پر ڈٹ جاؤ، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اپنے ایمان اور اسلام پر ڈٹ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں ماتم کرنا نہیں، صبر کرنا ہی سکھاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔